کبھی بھی آ سکتی ہے اور موت آنی ہی ہے۔ اگر ہو گیا کہ کسی کا انتقال ہمارے سامنے ہو تو آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت پر۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنا چاہیے اس وقت پر، جو مرنے والے کی آنکھیں کھلی ہو وہ آنکھوں کو ہمیں بند کرنا چاہیے۔ فَغْمَضَهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا ان الروح اذا قبض تبعه البصر، جب روح قبض کی جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، آنکھیں دیکھتی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ آنکھیں جو کھلی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیا، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اطلاع ملنے پر ہمیں کہنا چاہیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں۔ اسے کہنے کے بعد ہمیں مرنے والے کے لیے دعا کرنا چاہیے، جیسے کہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی، اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اے اللہ معاف کر دے ابو سلمہ کو، وارفع درجتہ، اور ان کے درجے کو بلند کر دے۔ تیسری چیز ہم یہ کریں گے کہ مرنے والے کو چادر سے ڈھانپ لیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، سجی ببرد حبرۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یمنی چادر سے جس کے اوپر کچھ ڈیزائن تھی اس سے ڈھانپا ہوا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چادر چہرے پر ڈال دینا ہمیں ملتا ہے، مرنے والے کے چہرے کو کور کر لینا چاہیے۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے چہرے کو کھولا، اور اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ آئے تو انہوں نے چہرے کو کھول کر کے پیشانی پر بوسہ دینا ہمیں ملتا ہے۔ اگر کوئی قریبی رشتہ دار ہے یا قریبی دوست ہے وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ چہرہ اور سر ایک اور حال میں نہیں ڈھانپا جائے گا، وہ ہے کہ اگر مرنے والا محرم ہو، احرام کی حالت میں انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اس کے سر کو، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے چہرے کو بھی نہ ڈھانپو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ وہ قیامت کے دن محرم جو احرام کی حالت میں ہو وہ اٹھے گا تلبیہ پڑھتے ہوئے۔ اور دعا کے اندر میرے بھائیوں میری بہنیں، جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں اس وقت پر فرشتے آمین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں دل کھول کر دعا کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اے اللہ معاف کر دے ابو سلمہ کو، وارفع درجتہ فی المہدیین، اور ہدایتی یافتہ لوگوں میں ان کے درجے کو بلند کر دے۔ آپ بھی دعا کریں، اے اللہ فلاں کو معاف کر دے، اے اللہ ان کے درجے کو بلند کر دے۔ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، اور جو ان کے پیچھے والوں کے لیے اللہ تو خلیفہ ہو جا، تو دیکھ ریکھ کرنے والا ہو جا۔ یہ تو چلے گئے، تو ان کے جو پیچھے والے ہیں جو رہ گئے ہیں دنیا میں، ان کے لیے دیکھ ریکھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تو ان کا خلیفہ ہو جا۔ اللہم اغفر لنا وَلَهُ یا رب العالمین، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، انہیں بھی معاف کر دے اے رب العالمین۔ تو ہم اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اس کے اندر۔ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اے اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اور اس میں نور بھر دے۔ تو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں کی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی کہ آپ یہ دعا پڑھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی انہوں نے وہ دعا پڑھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اپنی اس مصیبت میں اجر دے دے، بدلہ دے دے، ثواب دے دے۔ وَاخْلِفْ لِی خَيْرًا مِّنْهُ، اور مجھے ان کی جگہ کوئی بہتر دے دے۔ مطلب جو چیز گئی ہے، جو ایک انسان کا انتقال ہوا ہے، اللہ کوئی اور بہتر راستہ میرے لیے نکال دے اور مجھے اس سے بہتر کچھ دے دے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جو دعا کی، انہوں نے سوچا کہ ابو سلمہ بہترین صحابی ہے، بہت بہترین شوہر تھے، بہت اچھے مسلمان تھے، انہوں نے سوچا کہ ان سے اچھا کون ہو سکتا ہے۔ اور وہ بتاتی ہیں کہ اس کے بعد کے دنوں میں ان کی عدت ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا پیغام آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا پیغام آیا، انہوں نے اس پیغام کو قبول کیا اور وہ ہماری ماؤں میں سے، امہات المومنین میں سے بنی۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی بہتر دیا، حالانکہ وہ سوچ رہی تھی کہ کون بہتر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہتر دیا۔ اس وقت پر کیا نہیں کرنا چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس وقت پر زور زور سے رونا شروع کرتے ہیں، اور میں آپ کو اس تعلق سے ایک بہت ہی خطرناک بات بتانا چاہتا ہوں۔ حدیث صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نیح علیہ
یعذب بما نیح علیہ، جس کے لیے نوحہ کیا جاتا ہے. یہ زور زور سے رونا اسے نوحہ کہتے ہیں. یہ جو زور زور سے چلا چلا کے نوحہ کرنا ہے، اس نوحہ کرنے کی وجہ سے جس کے لیے نوحہ کیا جا رہا ہے اسے عذاب دیا جائے گا. مطلب جن کے لیے نوحہ کیا جا رہا ہے انہیں عذاب دیا جائے گا نوحہ کرنے والوں کی وجہ سے. کیوں انہیں عذاب دیا جائے گا؟ اس حدیث کی کامنٹری میں علماء نے بتایا ہے کہ اگر انہوں نے خود وصیت کی تھی یا انہوں نے دیکھا تھا، مرنے سے پہلے بھی ہو گیا ہوتا ہے شروع، کئی بار دیکھا تھا لیکن روکا نہیں، یا جانتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں عورتیں کرتی ہیں نوحہ اور کبھی وصیت نہیں کی تھی میرے لیے مت کرنا، اور اس چیز سے یا تو خوش تھے یا تو خود حکم دیا یا تو راضی تھے یا تو سسٹم کا حصہ وہ خود بھی تھے، تو انہیں بھی عذاب دیا جائے گا. تو ایسے وقت پر ہمیں روکنا چاہیے. دیکھیے اسلام نے رونے سے منع نہیں کیا ہے. ہمیں ملتا ہے کہ آنکھوں میں اگر آنسو آ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو رحم ہے جو اللہ نے بندوں کے دل میں ڈالا ہے. وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، اللہ تعالیٰ بندوں میں انہی پہ تو رحم کرتا ہے جو خود رحم کرتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو یہاں آنکھوں سے آنسو آنا منع نہیں. جیسے خود دیکھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، جیسے ابراہیم ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت پر لوگوں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، دل کو غم محسوس ہوتا ہے، لیکن زبان سے وہی کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہے. تو ہمیں ایسے وقت پر آنسو آ جائے یا دل میں غم ہو تو کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن چلا چلا کے رونا یا آواز بلند کرنا، یا ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے گالوں کو پیٹنا یا گریبان کو پھاڑنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورتوں میں خاص طور سے اس طرح کا ایک جیسے کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے. کوئی ایک عورت چلا چلا کے رو رہی ہے اور دوسری نہیں رو رہی ہے، تیسری نہیں رو رہی ہے، تو دوسری عورتیں کہتی ہیں کہ دیکھو اس کے دل میں کتنے احساس ہیں ان کے لیے، یہ اس کے دل میں تو کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو اس سے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، اور اسے دیکھو کیسے رو رہی ہے، دیکھو کتنا اس کے درد ہو رہا ہے، کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کتنے غم میں ہے وہ. تو اب کمپٹیشن ایک طرح کا شروع ہو جاتا ہے. اب کمپٹیشن میں دوسری بھی زور زور سے چلانے لگتی ہے، پھر پورا ماحول اور فضا بنتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے، یہ سب چیزیں منع ہے، اور اس کی وجہ سے انہیں خود بھی گناہ ہوتا ہے اور مرنے والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. دیکھا ہے کہ ایسی سچویشن میں اگر ایک بھی سمجھدار آدمی ہوتا ہے نا، وہاں پر ایک بھی سمجھدار آدمی ہوتا ہے، یا عورت ہوتی ہے یا بہن ہوتی ہے، بھائی ہوتا ہے، تو وہ وہاں پر سچویشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ایسا مت کرو، نہیں ایسا نہیں کرو گے، چلا مت، آواز مت کرو، رو نہیں ایسا نہیں کرو گے، چلا مت، آواز مت کرو. رونا ہے، اگر آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں نو پرابلم، لیکن چلانا، زور زور سے چلانا، اس کی وجہ سے یعذب بما نیح علیہ، جس کے لیے نوحہ کیا جا رہا ہے اسے عذاب دیا جائے گا. ہوتا ہے چلانا، ایک ہوتا ہے گالوں کو پیٹنا، ایک ہوتا ہے ایسے خاص کپڑوں کو پہننا. اس بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ اگر کوئی خاص کپڑے ہوتے ہیں، جیسے کچھ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سفید ہو، کوئی ودوا ہو گئی وہ سفید پہنے، کوئی خاص کپڑے پہننا، یہ اس کی ایک شکل ہے، نوحہ کرنے کی ایک شکل ہے، اور ہمیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ چیز اسلام نے منع کیا. بہت سے لوگ کئی ساری چیزیں کرتے ہیں، اور وہ بتا دینا ضروری ہے، کچھ لوگ ایسے کپڑے سے باندھ دیتے ہیں اور ٹائٹ باندھ دیتے ہیں، ایسے قرآن و حدیث میں کہیں نہیں. ہاں اگر مان لیجئے کبھی ایسا کوئی ہو جس کا منہ کھلا رہ گیا، اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر انتقال کے وقت پر کوئی ایسی چیز ہے، جیسے مثال کے طور پہ ان کے ہاتھ ایسے ہیں، ان کو سیدھا کر دیجئے، ہاتھ کو سیدھا کر دیجئے. پاؤں اگر الگ کھلے رہ گئے ہیں تو پاؤں کو سیدھا کر دیجئے. کچھ لوگ یہ بھی باندھتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. اور اگر کسی کا چہرہ کھلا رہ گیا ہے، وقتی طور پہ بند کرنے کے لیے اگر باندھ دیں تو الگ بات تھی، لیکن ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، تو بے وجہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ کوئی چیز کرنے کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں. ایک ہے کوئی فطری ضرورت کہ بھئی کسی کا منہ کھلا رہ گیا ہے، بس بند کرنے کے لیے ہم نے رکھا ہے، اور یہ فوری طور پر اگر انتقال کے بعد آپ کو پتا چل گیا تو آپ بند کر سکتے ہو، بند ہو جاتا ہے. ہاں اگر کئی گھنٹے پہلے انتقال ہوا اور اس وقت پہ کوئی تھا نہیں منہ بند کرنے کے لیے، تو دیکھیے موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی حال میں آ سکتی ہے، یہ ہم سب کے لیے عبرت کی بات ہے. تو پھر کوئی فطری ضرورت کے لیے ہم کر رہے ہیں تو کوئی الگ بات ہے. ہاں ایک ہے سنت ہے کیا، تو نہیں، سنت میں ہمیں ایسی کوئی چیز پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی. پھر اسی طرح کچھ لوگ ناک میں، کان میں، ہر جگہ پر روئی ڈالتے ہیں. آپ دیکھو گے آ کر تو روئی بھری ہوئی ہوتی ہے. یہ روئی ڈالنا بھی قرآن و حدیث میں سے نہیں ہے. قرآن و حدیث میں کہیں ایسا نہیں ملتا ہے کہ روئی ڈالنا ہے. ہاں اگر کوئی کیس ایسا ہو کہ ناک سے خون بہ رہا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا عذر ہے، جیسے میں نے کہا دو وجہ ہو سکتی ہے، یا تو سنت کے طور پر ہم کر رہے ہیں، یا تو کوئی فطری ضرورت، کوئی نیچرل ضرورت کے حساب سے کر رہے ہیں. تو اگر ایسی کوئی ضرورت ہے، خون نکل کے بہ رہا ہے، آپ نہیں چاہتے کہ خون نکلے،
تو آپ ناک میں وہ ڈال دیتے ہیں تو الگ بات ہے. کچھ لوگ یہاں تک کہ یہاں رانوں کو باندھ دیتے ہیں, پیٹ پر کوئی وزن رکھتے ہیں, بولتے ہیں نہیں تو پیٹ پھگنے لگتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کوئی اگر کوئی اسپیشل میڈیکل کیس ہے, کوئی ایسی کوئی اسپیشل میڈیکل حالات ہے, اس کے لیے کرے تو الگ بات ہے, لیکن نارمل کیسز میں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی. تو رہنمائی دو اعتبار سے ضروری ہے. ایک ہے ذہنی طور پر کہ لوگ غلط چیز کی طرف, ایمان کھونے والی باتیں, کفر والی باتیں, اللہ کی نافرمانی والی باتیں, اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں نہ کہیں, کہ عملی طور پر جو کام کر رہے ہیں وہ ویسے ہی کام کریں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عزا اخاہ المومنی من مصیبت, جو اپنے مومن بھائی کو تسلی دے اس کی مصیبت کے وقت پر, یحبر بہا یوم القیامہ, اللہ اسے سبز گرین کلر کے لباس, ریشم کا لباس پہنائے گا جس کے اوپر رشک کیا جائے گا قیامت کے دن. کیا کیا اس نے؟ تسلی دیا, صبر, وتواصوا بالصبر, صبر کی تلقین کرنا, گھر والوں کو صبر کی تلقین کرنا تاکہ وہ کفریہ چیزوں کی طرف اس وقت پر نہ جائیں. اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا, جب میں نے اس کی دنیا کے اندر کسی قریبی کو جس سے وہ محبت کرتا ہے, جس سے وہ پسند کرتا ہے, اس کو میں نے اگر اپنے پاس لے لیا, اس کی موت ہو گئی اور اس نے اس پر ثم احتسبہ, اور اس پر وہ احتساب کرے, الا الجنہ, سوائے جنت کے. کتنی پیاری حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لعبد المؤمن, یقول اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, یہ حدیث قدسی ہے, ما لعبد المؤمن عندی جزاء, میرے پاس میرے اس مومن بندے کے لیے کوئی اور بدلہ نہیں ہے. اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا, جب میں دنیا میں اس کے کسی پیارے کو لے لوں اپنے پاس, اس کو بلا لوں میں, اس کا انتقال ہو جائے, ثم احتسبہ الا الجنہ, اور اس پر وہ احتساب کرے, صبر کرے, ثواب کی امید کرے, الا الجنہ, اس کا کوئی بدلہ نہیں سوائے جنت کی. اگلی چیز جو ہمیں ایسے وقت پر کرنا ہے, انتقال کے بعد ہم نے جو سارے کام کیے, اور وہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں جنازے کی تیاری کرنی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث پر عمل کرتے ہیں لوگ, جب جنازہ لے جاتے ہیں جلدی چلتے ہیں, اسرعوا بالجنازہ, جنازے میں جلدی کرو. تو کیا جلدی صرف اسی وقت پہ سوچتی ہے یا پہلے بھی کوئی جلدی ہے؟ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس میں اتنا لیٹ کرتے ہیں, اللہ المستعان, کہ جیسے کہ جسم سے جو باڈی ہے اس سے ایک طرح سے بو آنے لگتی ہے, باڈی جیسے کہ سڑنا شروع ہو جاتی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں اے سی چلاؤ یا برف لا کے رکھو نیچے. ایسے نہیں ہونا چاہیے, اس چیز میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے, اس چیز میں جلدی کرنا چاہیے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, جنازے کی تیاری کرنا شروع کرنا چاہیے. اب غسل, کفن, وہ مرحلے کی طرف جلد سے جلد آگے بڑھنا چاہیے. ایک چیز اور کریے ایسے وقت پر کہ لوگوں میں ایک انفارمیشن اعلان بھیج دیجیے, تاکہ رشتہ داروں کو پتا چل جائے, تاکہ دوست احباب کو پتا چل جائے, مسجد والوں کو پتا چل جائے, تاکہ لوگ جنازے کی نماز کے لیے آئیں. کیونکہ ہمیں خاص فضیلت ملتی ہے جو حدیث میں آپ کو بتانے والا ہوں, کہ کوئی شخص کے لیے 40 لوگ لا یشرکون باللہ شیء, جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, جو اس کے لیے دعا کرے, اس کی خاص فضیلت ملتی ہے. 100 لوگ اس کے لیے جنازے کی نماز میں شریک ہے, اس کی خاص فضیلت ملتی ہے. تو ہمیں انفارمیشن کم سے کم اتنی پہنچا دینا چاہیے, ایک میسج ٹائپ کر کے لوگوں کو بھیج دیں, کچھ لوگوں کو فون کال کر لیں, رشتہ داروں کو بتا دیں, تاکہ وہ لوگ جنازے کی نماز میں آ کے شامل رہیں. اس کی اپنی فضیلت ہے. انفارمیشن SMS, واٹس ایپ وغیرہ بھیج دیں تاکہ لوگوں کو انفارمیشن ہو, لوگ جنازے کی نماز کا ان کو ٹائم بتا دیا جائے, اور ایک پلاننگ کی جائے کہ اتنے بجے تک غسل ہو جائے گا, فلاں جنازے کی نماز اس وقت پر ہوگی. ایسی پلاننگ کر کے اس کا اعلان کر دینا چاہیے. اصنعوا لآل جعفر طعاما, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد, جب وہ شہید ہوئے تھے, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما, جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ. اپنی بیویوں سے کہا کہ تم لوگ کھانا بناؤ. فإنه قد أتاهم أمر شغلهم, کیونکہ ابھی ان کے اوپر ایک ایسا معاملہ ہے جس میں وہ لوگ مشغول ہیں. تو ایسے وقت پر وہ جن کے گھر میں انتقال ہوا ہے, موت ہوئی ہے, ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ کھانا بنائیں گے؟ آج ایسے وقت پر ان کی مدد کرنا چاہیے, پڑوسی ہو, قریبی رشتہ دار ہو, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے جعفر رضی اللہ عنہ. ایک اور چیز جو بہت اہم ہے ایسے وقت پر, اور وہ ہے کہ جو عورت کے شوہر کا انتقال ہوا, اب اس کی عدت شروع ہو گئی ہے. وہ عدت ہے 4 مہینے 10 دن. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, ولا ممشقہ, وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے وہ رنگیلے, بہت بھڑکیلے رنگیلے, اورنج کلر, پیلے کلر, لال کلر کے کپڑے نہیں پہنے گی. ولا الحلیہ, نہ زیورات پہنے گی.
ولا تختضبوا ولا تکتحلوا، نہ وہ ہنا لگائے گی مہندی، نہ وہ کاجل لگائے گی، اور ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں ملتا ہے نہ وہ عطر لگائے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کیا رولز ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے۔ آپ 6 باتیں یاد رکھیے۔ نمبر 1، بہت ہی کلرفل قسم کے کپڑے نہیں پہنیں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفید پہننا ہے، سفید پہننا یہ کہیں نہیں ہے، یا کالے پہننا یہ کہیں نہیں ہے۔ ہاں بہت ہی کلرفل، جیسے شادی جیسے کپڑے ہوتے ہیں، بہت کلرفل قسم کے کپڑے نہیں پہنیں گی، تھوڑے ہلکے کلر والے کپڑے پہنیں گی۔ نمبر 2، وہ کاجل نہیں لگائیں گی۔ اسی سے استدلال کرتے ہوئے ہمیں ملتا ہے کہ میک اپ، لپسٹک، پاؤڈر وغیرہ نہیں لگائیں گی وہ، اور زیورات نہیں پہنے گی، مہندی نہیں لگائیں گی۔ 5ویں چیز، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن فریحہ بنت مالک، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا تھا اور انہوں نے کچھ چھوڑا نہیں تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ کیا وہ اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ کے جا سکتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں تو کہا جا سکتی ہیں، پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، انہوں نے واپس بلوایا اور کہا کہ نہیں جا سکتی ہیں۔ اور یہی قاعدہ بعد میں عثمان رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ جب وہ خلیفہ بنے تو انہیں بلایا گیا اس مسئلے کو بتانے کے لیے، انہوں نے یہی مسئلہ بتایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس سے ہمیں بات کیا ملتی ہے کہ جن کے شوہر کا انتقال ہوا وہ شوہر کے گھر کو، جس گھر میں وہ تھی شوہر کے ساتھ، اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، سوائے کوئی بہت بڑی سیفٹی کی سچویشن آ گئی تو الگ بات ہے، نہیں تو نارمل طور پر وہ وہیں پہ رہے گی۔ یہ 5ویں بات ہے۔ اور 6ٹھی بات یہ ہے کہ انہیں کوئی پروپوزل نہیں ملتا، یہ 4 مہینے 10 دن کی عدت میں، یاد رکھیں گے 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا کہیں، لوگ عورتوں کے لیے جن کے شوہر کا انتقال ہوا، آلریڈی ایک تکلیف کی بات ہے ان کے لیے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، اس کے اوپر یہ سماج، یہ معاشرہ بہت ساری تکلیفیں ڈالتے ہیں جو قرآن و حدیث میں نہیں ہیں۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ عورت کسی سے بات نہیں کر سکتی، 4 مہینے 10 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے جواب میں شیخ ابن باز نے فتویٰ اسلامیہ میں کہا ہے، وہ بولے جتنا بات کرنا ہے کر سکتی ہے، جس سے چاہے کر سکتی ہے، ہاں غلط باتیں نہ کریں۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کسی سے مل نہیں سکتی، تو انہوں نے جواب دیا، بولے مل سکتی ہیں، عورتوں سے مل سکتی ہے، محرموں سے مل سکتی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں، ہاں نام محرم مردوں سے اسے پہلے بھی نہیں ملنا تھا، ابھی بھی نہیں ملنا ہے۔ پھر لوگ بتاتے ہیں کہ چپل کے بغیر وہ گھر میں بھی نہیں چل سکتی، تو شیخ نے کہا کہ چپل کے ساتھ یا بغیر چپل کے جیسے چاہے وہ چل سکتی ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہفتے میں ایک ہی بار غسل لے سکتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور صحیح بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ غسل لے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو یہاں پر لوگوں نے اس طرح کے سسٹم بنایا کہ وہ عورت کے لیے اور زندگی تنگ بات نہیں کر سکتی، مل نہیں سکتی، کسی سے ہاتھ نہیں ملتی، چاند کی روشنی میں نہیں جا سکتی، وہ باہر کسی کام سے جانا پڑے جا سکتی ہے، کالج، یونیورسٹی وغیرہ پڑھائی، یا کبھی مجبوری سچویشن ہے، جاب کے لیے بھی جانا تھا، جا سکتی ہے، ہاں رات گھر میں گزارے اپنے شوہر کے گھر میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہے عدت کا کنسپٹ، انہم قد افدوا الی ما قدموا، بخاری کی حدیث ہے کہ جو مر چکے ہیں انہیں گالیاں مت دو، کیونکہ وہ تو اپنے انجام تک جا چکے ہیں۔ تو اگر آپ کا کچھ معاملہ بھی تھا نا تو انہیں گالی ابھی مت دو پلیز، یہ چیز ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سنا لوگ کسی کے بارے میں اچھی باتیں بول رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت وجبت وجبت، اب تو واجب ہو گیا واجب ہو گیا واجب ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت واجب ہو گئی۔ اور جب لوگ کچھ غلط بات کہہ رہے تھے کسی کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت وجبت وجبت، اب یہ بھی واجب ہو گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایک طرح سے گواہ بنایا ہے زمین پر، اور اسی وجہ سے ہم اپنی زبان سے اگر کوئی اچھی چیز جانتے ہیں تو اچھی باتیں بولیں، اور وہ اچھی باتیں ہیں جو ایک طرح سے قبول ہو جاتی ہے اس وقت پر اس شخص کے تعلق سے۔ ایک اور چیز جو ایسے وقت پہ لوگ کرنے لگتے ہیں وہ یہ ہے کہ الگ الگ طرح کے ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ کچھ اذکار پڑھتے ہیں کہ بھائی قل واللہ احد اتنی بار پڑھ رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ اتنی بار پڑھ رہے ہیں، آیت الکرسی اتنی بار پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اتنی بار پڑھ رہے ہیں، قرآن کتنے ختم کر رہے ہیں، سورہ یاسین اتنی پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، ہم سب اتباع کرتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم محبت کس سے کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم کس کی پیروی کرتے ہیں؟ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ کیا ان کے راستے سے بہتر کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی بھی ایسا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کر سکتے تھے اور نہیں کیا، تو وہ چیز ہم بھی نہ کریں، اور اگر انہوں نے کیا تو ہم بھی کریں گے۔ ایک اور چیز جو لوگوں میں ہوتی ہے، کچھ لوگ ایسے موم بتی جلاتے ہیں اور وہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ ایک ہری قسم کی ٹہنی لا کر گھر میں رکھتے ہیں، کچھ لوگ کوئی مخصوص جگہوں کی دھول لا کر مرنے والے کی آنکھوں میں ڈالتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں ملتی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہوا ہے گھر میں تو ہم لوگ کھانا نہیں کھا سکتے، ایسا بھی بالکل نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آج کے اس پروگرام میں نے آپ کے سامنے رکھی۔